السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شبیر، میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب، اور آج کا ٹاپک وہ لے کے آئے ہیں اقبالیہ کے نشست کے لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں جتنا بھی کلام کہا ہے، اور خاص کر مثنوی جو مثنوی مسافر ہے فارسی کی، اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے انہوں نے ایک قسم کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا اس میں۔ تو اس کا جو نچوڑ ہے، اور یہ نظم جو انہوں نے کہی تھی وہاں پہ، یہ افغانستان میں لکھی گئی تھی، اور یہ نادر شاہ جو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ تھے، ان کی دعوت پہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی منسٹری جو تھی، منسٹری آف ایجوکیشن کے لیے ان کو دعوت دی تھی کہ وہاں پہ تعلیمات کی جو اصلاحات ہیں اس کے سلسلے میں یہ کچھ مشورے دیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سر راس مسعود جو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان کو ساتھ لے کے یہ پشاور ادھر گئے، افغانستان گئے تھے اور وہاں جا کے حکیم نسائی کے ہاں بھی انہوں نے زیارت کی، حضرت داتا گنج بخش جو ان کے والد محترم ہیں ان کے مزار پہ بھی انہوں نے حاضری دی، اور وہاں انہوں نے بہت ہی عمدہ قسم کی، بڑی شور آفاق قسم کی نظمیں کہیں، جن میں ایک مثنوی مسافر ہے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ آج اس نظم کا نچوڑ، بلکہ اس کتاب کا نچوڑ ہمارے اور آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ السلام علیکم۔ والسلام ڈاکٹر صاحب دی گریٹ۔ اس پہ روشنی ڈالیں سر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر 21ویں صدی میں، جب کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، اور یعنی طلباء اور جو یہ دانشور ہے، ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا بھی بڑا مشکل ہے، تو یہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ہم جو ہے یہ اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں یا ان کی جو بکس ہیں ان کا ہم جو خلاصہ بیان کریں، تاکہ اگر کوئی ہمارا طالب علم جو ہے اگر اقبال کا پورا کلام نہیں پڑھنا چاہتا تو کم از کم اس کو وقت نہیں ہے، پڑھنا تو چاہتا ہے، ٹائم نہیں ہے، تو وہ کم از کم امیجیٹ اس کو ایک نچوڑ مل جائے، خلاصہ مل جائے۔ جی ہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں ضرور کہوں گا اپنے ان بچوں سے، نوجوانوں سے، کہ اقبال نے خطبات میں ایک جگہ یہ کہا ہے، چھٹے خطبے میں، کہ یعنی یورپ نے بنی نوع انسان کی جو یہ مختلف وہ اصلاح کے لیے کچھ انہوں نے عینی یا نظریاتی وہ فلسفے تو بنائے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے نا وہ بنی نوع انسان کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن یہ علامہ کا فرماتے ہیں کہ جو کام وہی نے کیا ہے، یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ وہی جو ہے وہ ہی بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کارآمد ہے نا، دیر پائے۔ اور پھر یہاں تک اقبال نے دیکھو یہ 1926 میں کہا کہ یورپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری بنی نوع انسان کے راستے میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہ یورپ کے یہ فلسفی ہے۔ اتنی بڑی بات یعنی انہوں نے یہ 1926 میں کہہ دی تھی۔ اچھا۔ تو یہ میں اپنے بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو مثنوی مسافر جو ہے، اگرچہ کافی سارے اس میں چیپٹر ہیں، لیکن ہے کہ آخر میں انہوں نے بالکل خود ہی فرمایا ہے کہ کوئی بھی یعنی میں تو مسلمان تو چھوڑو، میں کہتا ہوں کوئی بھی انسان جس کے اندر جو ہے نا وہ تڑپ ہے رائے حق کی، تو اگر وہ بھی یہ پڑھے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو راستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں یعنی پورے مشرق اور ایشیا سے مخاطب ہے وہ۔ جی سر۔ یعنی یہ بات جو مد نظر ہے کہ وہ مخاطب جو ہیں وہ پورا ایشیا اور مشرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ برخور از قرآن اگر خواہی ثبات، صحیح در ضمیرش دیدہ ہم آب حیات۔ کہتے ہیں اوے اے انفرادی اور اجتماعی مسلمانوں لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ سی زندگی ملے تو کہتا ہے قرآن میں آؤ، قرآن کا پھل کھاؤ، بر کہتے ہیں پھل کو، برخور از قرآن اگر خواہی ثبات، کہ میں نے اس قرآن کے ضمیر میں جو ہے نا اس کی روح میں دیکھا ہے آب حیات ہے۔ صحیح۔
می دہد مارا پیام لا تخف، جی می رسانت بر مقام لا تخف، کہ قرآن جو ہے ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ مت خوف کھاؤ، جی جی، بلکہ یہ اس مقام تک بھی پہنچاتا ہے. اچھا، یعنی صرف راستہ نہیں بتاتا. می دہد مارا پیام لا تخف، می رسانت بر مقام لا تخف، کہ یہ ہمیں قرآن جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ مت خوف کھاؤ بھی، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس مقام تک لے کے جاتا ہے کہ جہاں پر عملی طور پر تم اس قابل ہو جاؤ. اچھا، قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، کہ یہ جو درویشی میں بھی جو ہیبت ہے، وہ اسی وجہ سے ہاں جس طرح اقبال ایک جگہ کہتا ہے نا، فقر کے ہیں معجزات تاجو سریرو سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. ڈاکٹر صاحب فقر کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قوت سلطان و میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، جی جی، تادو تیغے لا و اللہ داشتیم، صحیح، ما سوائے اللہ را نشا نہ گزاشتیم. کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ دو تلواریں تھیں، لا الہ، لا اور اللہ کی، تو کہتا ہے انہوں نے اللہ کے سوا جو بھی ہے انہوں نے سارا نشان ختم کر دیا. کیا بات ہے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب بہت بڑی اقبال اللہ رحمہ بات کر کہہ رہے ہیں کہ خاوراں از شعلہ من روشن است. او ایشیا والو، او مشرق والو، تم اندھیرے میں تھے اور میں نے اس قرآن سے تمہیں روشنی بتائی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک چھوٹا کلیم نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا. یعنی 20ویں صدی میں یہ بات کہنا، کیا اس وقت لوگ موجود نہیں تھے؟ 40 کروڑ تھے مسلمان بڑے صغیر میں. جی کہ خاوراں از شعلہ من روشن است، اے خنک مرد ایک در عصر من است، کہ پورا ایشیا اور پورا مشرق جو میرے کلام سے، کہ میں نے لا الہ کی وجہ سے پورا ایشیا جو ہے نا وہ روشن کر دیا ہے. اور کہتا تم خوش نصیب ہو کہ میرے دور میں پیدا ہوئے ہو. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. صحیح. کتنا خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب. کیا بات ہے. اور لہذا وہی کہہ سکتے ہیں، استب و تابم نصیب خود بگیر. کہتا او لوگو، او نوجوانوں، او مسلمانوں، او ایشیا کے لوگوں، وہ کہتا ہوں میں یہ جو میں ہیرے اور موتی کی طرح میرا کلام چمک رہا ہے، وہ کہتا ہے اسے لے لو اس کی. استب و تابم نصیب خود بگیر، بعد ازیں نہ آئے چوں من مرد فقیر. وہ کہتا ہو سکتا ہے میرے بعد مجھ جیسا درویش آپ کو نہ ملے. جلدی نہ میں 1000 سال تک تو نہیں لبنا. اور آگے مزید جو ہے وضاحت کی ہے کہ میں نے کیا کام کیا. جی جی، کہتے ہو مسلمانوں، گوہرے دریائے قرآن سفتہم، شرح رمز سبقت اللہ گفتہم. کہتا ہوں مسلمانوں، میں نے قرآن جو ہے ایک سمندر ہے اور میں نے تمہارے لیے موتی نکال کے پروئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت، زبردست. گوہرے دریائے قرآن سفتہم، ماشاءاللہ. اور کس کی؟ یہ جو شرح ہے کہ اللہ کے رنگ اختیار کرو، وہ کہتا ہے میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہ شاعری نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. دیکھیں کیا بات ہے. اسی وجہ سے اقبال نے وہ اپنے ایک جگہ کہتے ہیں زبور عجم کے حوالے سے کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. کہتا ہو یہ میری آدھی رات کی آہیں ہیں اور آدھی رات کی آہوں میں ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہوتا ہے. صحیح بات، صحیح بات. گوہرے دریائے قرآن سفتہم، شرح رمز سبقت اللہ. اب دیکھو ڈاکٹر صاحب، جی جی، اب یہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو رمز سبقت اللہ کے اللہ کے رنگ کو اختیار کرتا ہے، تفسیر کیا پڑھے تو وہ اقبال پڑھے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور کہتا ہے با مسلمانہ غم بخشیدہ ہم، کونا شاخ را نم بخشیدہ ہم. کہتا ہوں میرے سے پہلے تو تم ایک سوکھی ٹہنی کی طرح تھے، جس طرح درخت ایک پودا سوکھ نہیں جاتا. وہ کہتا میں آیا ہوں میرے کلام کی وجہ سے دوبارے تم ہرے ہو گئے ہو. بالکل. عشق من از زندگی دارد سراغ، عقل از صحبائے من روشن ایاغ. کہتا ہے یہ زندگی اور عقل ان دونوں نے جو ہے میرے کلام سے رہنمائی لی ہے. زبردست. عشق من از زندگی دارد سراغ، جی جی، عقل از صحبائے من روشن ایاغ. کتنا بڑا دعویٰ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20ویں صدی میں اگر تم چاہتے ہو زندگی اور عقل کو رہنمائی چاہتی ہے تو وہ مجھ سے لے لے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. اور پھر آگے کتنی وہ کہتے ہیں نقطہ آئے خاطر و فروزے کیا گفت. وہ ایشیا والوں، مشرق والوں، تمہارے دل کو کھولنے والے جو اشعار تھے مجھ سے علاوہ کسی نے کہے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کون شخص ہے؟ ہاں؟ نقطہ ہے خاطر و فروزے کیا گفت. کہتا ہے وہ کون ہے میرے علاوہ کوئی ہے؟ با مسلمانہ عرف پر سوزے گفت کہ میں نے جناب نا تمہارے اندر جو ایمان جو ٹھنڈا پڑ گیا تھا پھر میں نے جو ہے نا اس کو ہاں ہم چون نئے نالیدم اندر کوہ دشت تا مقام خیش بر منفاش گشت. کہتا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس طرح شہنائی کو بجانے کے لیے یا بانسری کو بجانے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے، کہتا ہے اس طرح میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت کی ہے. کہا تھا نا 30 سال تک میں نے پڑھا ہے بھائی. ہم چون نئے نالیدم اندر کوہ دشت جی 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 آتش تا مقام خیش بر منفاش گشت حرف شوق کا موختم و سوختم آتش افسردہ باز افروختم. اور اسی وجہ سے ایشیا کے اندر جو ایمان مسلمانوں میں جو ٹھنڈا پڑ گیا تھا کہتا وہ میری وجہ سے پھر جو ہے نا وہ چنگاریاں پکڑنے لگا. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کہتا بمن آہے صبح گاہے دادا اند. کہتا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ جو میں صبح سحری کے ٹائم اٹھ کے روتا ہوں، سحری کے ٹائم اٹھ کے جو میں اللہ سے مانگتا ہوں، کہتا یہ مجھے عطا ہوا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. بمن آہے صبح گاہے دادا اند ستوتے کوہ بقاہ دادا اند. حالانکہ میں ایک سوکھا ہوا تنکا ہوں، لیکن یہ جو صبح سحری کے ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے کہ میں روتا ہوں، کہتا ہے مجھے پہاڑ جیسی قوت آتا ہوگی. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں بمن آہے ڈاکٹر صاحب ایک ایک لفظ بمن آہے صبح گاہے دادا اند ستوتے کوہ بقاہ دادا اند دارم اندر سینہ نور لا الہ. اور مسلمانوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرا پیغام ہے، جو میسج ہے، جو شاعری ہے کیا ہے؟ کہتا یہ تفسیر قرآن مجید کی دارم اندر سینہ نور لا الہ در شراب من سرور لا الہ. کہتا ہے اگر قرآن اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تم نے وہ دیکھنا چاہیے تو میرے اشعار کو پڑھو اور سمجھو. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. فکر من گردو مسیر از فیض اوست جوئے ساحل ناپذیر از فیض اوست. کہتا ہے اس کلمے کی بدولت، اس قرآن کی بدولت، کہتا ہے میرا فکر جو ہے ساری کائنات کو پار کر گیا. فکر گردو مسیر مطلب کہتا ہے کائنات سے بالا جا. فکر گردو مسیر از فیض اوست جوئے ساحل ناپذیر از فیض اوست. اور آخر میں دیکھو انداز دیکھو کتنا خوبصورت ہے. ساتھ فرماتے ہیں پس بگیر از بادہ من یک دو جام. او میرے بچوں اور نوجوانوں، او آوارہ گردو، او صحرا میں بٹکے ہوئے لوگوں، کہتا ہو یار آؤ، اگر پورے اشعار کو نہیں تو کم از کم کوئی ایک دو گھونٹ ہی پی لو. باقی دنیا بھر کے تم جو ہے نا وہ کتابیں پڑھتے ہو، ساری دنیا جانے کی کتابیں پڑھتے ہو، تو اس میری کتاب کو تو کہتا پس بگیر، کہتا ہو میں لہذا تمہیں میں ملتمس ہوں، پس بگیر از بادہ من یک دو جاؤں، اوے کو ٹوکن ہی پی لو ایک دو. اور کہتا اگر تم نے ایک دو گھونٹ بھی پی لیے تا درخشی تیگے مثل بے نے. کہتا ہو تمہاری شخصیت اس طرح چمک جائے گی جس طرح ننگی تلوار ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے یار. میں امید کرتا ہوں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، صحافیوں سے، دانشوروں سے، مدرسے کے طالب علموں سے اور اپنے علماء کرام سے کہ یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ کاوش کو وہ بہت مہربانی سر، بہت شکریہ سر. مگر ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں، وہ تو ابلیس بھی تو اپنے بندوں کو کہتا ہے، چیلوں کو کہتا ہے اوے علامہ اقبال کے قریب مت جانا. یاد نہیں ہے شاعری میں کہتے ہیں نا کہ اگر اسے ایک دو شعر بھی سن لیے نا تو تم لوگ پٹڑی سے، تم بھی پٹڑی سے اتر جاؤ گے. ہاں وہ بھی منع کرتا ہے. ہاں وہ ابلیس جو ہے اس میں وہ منع کرتا ہے کہ یہ جو نوجوانوں کو اگر اقبال کے ارد گرد آنے. جی سر وہ ہاں ڈاکٹر صاحب وہ یہ جو آپ نے وہ شعر کا ایک ہے تو وہ ہے کہ وہ ابلیس کا پیغام اپنے چیلوں کے نام، اپنے شاگردوں کے نام. تو اس میں وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کے نوجوان جو ہے نا یہ اقبال کے ارد گرد اگر آ گئے تو چونکہ اقبال کی تعلیم قرآن پر مبنی ہے تو اس کا علاج یہ ہے.
اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. جی جی جی. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو کہتا ہے اقبال سے محفوظ کرنے، نوجوانوں کو محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نوجوانوں کو اس کے پاس آنے نہ دو. کیوں کہ اس کی تعلیم جو ہے قرآن کی ہے، تو یہ انگارے کی طرح بالکل پھر دوبارہ جاگ جائیں گے. قرآن کی آواز لگی تو پھر یہ اٹھ جائیں گے. بالکل. تو حاضرین ناظرین سامعین، یہ تھے میرے استاد محترم، اور آج کا تھا یہ خلاصہ مثنوی مسافر کا، جو ان کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور آگے مزید دوستوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.